یہ اگلے جملے جو ہے نا، اویسی صاحب بولے، میں بولوں، کوئی بھی آج کا بولے، تو دوسری طرف سے فوراً کہا جائے گا ان کے دل میں کوئی مروڑ ہے، اور یہ بول رہے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب، تو پتہ چلا مروڑ کا مسئلہ نہیں، شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم بھی مان جاؤ تو فرق کیا پڑے گا؟ اب پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا گیا آپ بھی تطہیر والا یہ معنی مان جائیں۔ آپ نے فرمایا میں کیوں مانوں یہ معنی، اگرچہ بات میری امی جان کی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے وہ ماننا ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اب لفظ غور سے سنو، ایک ہے تطہیر کا معنی روافض کے ہاں معصوم ہونا کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے۔ اب یہ لفظ سنیں، فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان، آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، لہٰذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب وہ معصوم ہیں تو وہ ناجائز بول کیسے سکتی ہیں؟ یہ روافض کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ یہ اگلے جملے جو ہے نا، اویسی صاحب بولے، میں بولوں، کوئی بھی آج کا بولے، تو دوسری طرف سے فوراً کہا جائے گا ان کے دل میں کوئی مروڑ ہے، اور یہ بول رہے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب، تو پتہ چلا مروڑ کا مسئلہ نہیں، شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ کیا وضاحت کی؟ فرمایا تطہیر کا معنی جو وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے، تطہیر کا معنی جو سنی لیتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب سنی معنی لیتے ہیں، اس سے پھر اب فرق کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں، ہرگز یہ نہیں، آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے۔ سرکار کے علاوہ جو 4 تن ہیں 5 تن میں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے، پیر مہر علی شاہ فرما رہے ہیں آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں، تطہیر ہے مگر یہ معصوم نہیں۔ کیوں؟ معصوم صرف رب کے نبی ہیں انسانوں میں۔ تطہیر کا جو معنی رب نے دیا وہ بھی بڑی شان ہے، لیکن تطہیر کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں نبیوں کے ساتھ ملایا جائے۔ نبی معصوم ہیں انسانوں میں، اور یہ فرمایا کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ یہ مطلب نہیں، خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب تطہیر کا مطلب بتا رہے ہیں کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے، تو پھر فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی، رب عفو کر دے گا۔ یہ نہیں کہ خطا ممکن ہی نہیں رہی، لہذا فرماتے ہیں سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین
میں خطاب امت کی طرف ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم الرضوان نے بھی باغ فدق کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا، سارے جہان پر، کہ جناب سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا بھی بوجہ بدعت الرسول علیہ السلام ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبہ اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔